السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد عثمان غنی اشفا ہومیوپیتھی کلینک چاوریاں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے، یہی ایک صورت ہے امراض سے نجات کی۔ ہم جس کو علاج سمجھتے ہیں وہ علاج نہیں ہے۔ جو گولی ہم ہر روز بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کھاتے ہیں وہ یقین کیجئے چند ہفتوں یا چند ماہ کے بعد وہ چینج کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو بلڈ پریشر پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی شوگر کا مسئلہ ہے، آپ جو ٹیبلٹ کھا رہے ہیں چند دن کے بعد وہ چینج کر دی جائے گی کہ اب یہ کام نہیں کر رہی، کنٹرول نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو انسولین کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچئے کہ جو گولی آپ پر اثر نہیں کر رہی اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی بالکل سمپل سی وجہ ہے کہ آپ دوائی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو بیماری کا سبب ہیں۔ آپ تھوڑی سی ریسرچ کیجئے کہ آپ کو کون سی چیزیں نقصان دے رہی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ اپنا گھی اور آئل چینج کیجئے، اپنا نمک جو ہے وہ چینج کیجئے۔ یہ جو پیکٹوں میں بند آ رہا ہے نا جی پسا ہوا نمک، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پنک ہمالین سالٹ لیجئے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ چیزیں یوز کریں گے آپ کی صحت کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور بازاری کھانوں سے اجتناب کیجئے، ناقص قسم کے گھی میں یہ بنائی جاتی ہیں۔ آپ بے شک پیٹ بھر کر کے کھائیے، میں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا، لیکن آپ اگر پیٹ بھر کے کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مشقت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ اگر ایک وقت میں بھرپور کھانا کھانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ میں بہت ساری چیزیں کھاؤں، گوشت بھی کھاؤں، مٹھائیاں بھی کھاؤں اور ڈشز بھی ہوں، آپ وہ کھائیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک تو مشقت کرنی ہے، وہ کھا کے بیٹھ نہیں جانا آپ نے، جیسا کہ ہمارا آج یہ طریقہ بن چکا ہے کہ ہم کھانا بھرپور کھا کر گاڑی میں بیٹھ کر آفس چلے جاتے ہیں، پورا دن وہاں ہم بیٹھے رہتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم کولڈ ڈرنکس اور چائے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پھر گھر آ کر ہم بڑے تھکے ہوئے انداز میں لیٹتے ہیں تھوڑی دیر، پھر کھانا کھا کر پھر سو جاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیماری کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کھایا ہے وہ آپ کے اندر ہی ہے، وہ یوز نہیں ہو سکا، وہ آپ کے اندر ڈپازٹ ہو رہا ہے، اور اسی کا نام شوگر ہے۔ شوگر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں، چینی آپ کے اندر زیادہ ہو گئی ہے۔ چینی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے میٹھی چیزیں ہی کھائی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ نان کھاتے ہیں وہ ایک نان کے اندر 70 گرام چینی ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ آپ کسی تقریب میں گئے ہیں، وہاں آپ نے ایک دو نان کھائے ہیں، سویٹ ڈش کھائی ہے آپ نے، اوپر سے کولڈ ڈرنکس کی ایک دو گلاس آپ نے پی لیے ہیں، آپ یقین کیجئے آپ نے تقریباً جو ہے نا جی آدھا کلو کے قریب آپ پہنچ گئے کہ آپ نے چینی کھائی ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تو یہ رواج عام ہے کہ لوگ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ایک پاؤ جلیبیاں دے دیں اور ساتھ ایک پھیکا کپ چائے کا دے دیں، یعنی کہ شوگر کو بھی ہم ٹال رہے ہوتے ہیں کہ شوگر کو بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ پرہیز کر رہا ہے۔ آپ ذرا اس طریقے کو بدلیے جی۔ یہ جو کھانے ہم کھا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، اور پھر کھا کر بیٹھے رہنا۔ آپ بے شک کاربوہائیڈریٹ کھائیں، کوئی پابندی نہیں لگا رہا، یہ قدرت کی نعمتیں ہیں، لیکن اسے آپ یوز کیجئے۔
جب وہ مسلسل ڈپازٹ ہوتا رہے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل کے امراض بنیں گے، شوگر آئے گی، کارنری ہارٹ ڈیزیز پیدا ہو جائیں گی، موٹاپا آئے گا، جوڑوں کی دردیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے۔ آپ جو توقع لگائے بیٹھے ہیں نا کہ معالجین حضرات آپ کا مکمل علاج کریں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنائیے، نہ تو اپنے اخراجات بڑھائیے ادویات کے سلسلے میں، نہ مہنگے ٹیسٹ کروائیے۔ آپ میری ہدایات پہ عمل کیجئے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 1 سے 2 ماہ اپنے آپ کو وقف کیجئے اس کام کے لیے، آگے انشاءاللہ آپ خود ہی چلتے رہیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ بہت سے ایسے مریض ہیں جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے۔ وہ لا علاج امراض سے ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ اب میڈیسن نہیں کھاتے، وہ اپنا علاج خود کر لیتے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کس چیز میں کتنی کیلوریز ہیں، ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم نے کیا کھانا ہے۔ ہم نے کسی تقریب میں جانا ہے، کسی شادی کی تقریب میں جانا ہے تو وہاں ہم نے کھانا کیا ہے، وہ خود مینج کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بھی مینج کیجئے۔ آپ معلومات حاصل کیجئے کہ آپ کی ایک دن کی کتنی کیلوریز ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو کتنے کیلوریز چاہیے ایک دن کے اندر۔ 1500 سے 2000 یا 2500 کیلوریز آپ کو چاہیے۔ لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ جو ہمارا بریک فاسٹ ہوتا ہے، لنچ اپنا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، اس میں ہم ماشاءاللہ 3 سے 4 ہزار کیلوریز لے کر اٹھتے ہیں۔ اپنے آفس میں جاتے ہیں، اپنے شاپ پہ جاتے ہیں، اپنے کام والی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، چائے کا، میٹھی چیزوں کا۔ پھر رات کا کھانا ہے، اسی طرح دعوتیں ہیں۔ وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے 1500 2000 2500 کیلوریز، ایک دن میں ہم 10,000 کیلوریز لے چکے ہوتے ہیں، اور یوز ہم نے کتنی کی ہیں؟ نہ ہونے کے برابر۔ بیٹھے رہنا ہے اور کھاتے رہنا ہے، ورزش نہیں کرنی ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، جی مجھے بڑی ڈپریشن ہے، جی مجھے بڑی ٹینشن ہے۔ جناب آپ اپنے اندر غیر ضروری مادوں کو ڈپازٹ کر رہے ہیں تو آپ سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ سکون سے رہنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جو ویسٹ مٹیریل آپ کے اندر ڈپازٹ ہو چکا ہے اس کو آپ یوز کیجئے، اس کو آپ خرچ کیجئے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اندر کاربوہائیڈریٹ نہیں لے جائیں گے، جو ڈپازٹ ہیں وہ یوز ہوں گے، آپ فطرت کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آئے روز بلڈ پریشر کی گولیاں آپ کو نہیں کھانی پڑیں گی، شوگر آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گی، آپ انشاءاللہ ہارٹ ڈیزیز سے ہی بچ جائیں گے۔ یہ ہمارا بے ڈھنگا کھانا جو ہے، ہماری بیماریوں کی وجہ یہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ زیادہ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ آپ مینج کیجئے اپنے آپ کو۔ یہ جو بڑے ہوئے پیٹ ہیں یہ بیماریوں کی جڑ ہیں، یہ ویسٹ مٹیریل ہیں جو ڈپازٹ ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک طرف تو ہر مریض کو اس کی بیماری کے مطابق مینیوز بنا کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ خوراک کھانی ہے، اگر آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ کو ہماری بات پسند نہیں آئی ہے تو آپ بے شک کوئی اور علاج کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارا وقت بھی ضائع نہ کیجیے اور اپنا بھی نہ کیجیے۔ لیکن الحمدللہ بڑا پڑھا لکھا طبقہ اب ہمارے طریقہ علاج کی طرف آ رہا ہے اور بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ سٹیرائڈ مت کھائیں، پین کلرز مت کھائیں، کیمیکلز والی ادویات مت کھائیں۔ آپ فطرت کے قریب آئیں، ایسی ادویات استعمال کریں جو جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہیں، جو مکمل بے ضرر ہیں، جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہم ایک طرف تو مینیوز بنا کر دیتے ہیں مریضوں کو ان کے امراض کے مطابق، ان کی سمٹمز کے مطابق، دوسری طرف انہیں ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، جو مستقل نہیں کھانی پڑتی۔ کچھ عرصہ استعمال کے بعد الحمدللہ کرونک ڈیزیز ختم ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گردے و مثانے کی جو پتھری ہے
اس کا علاج ہمارے ملک میں جو زیادہ تر ہے وہ آپریشن کیا جاتا ہے اس کا، وہ پتھری نکالی جاتی ہے، 3 سے 6 ماہ کے اندر دوبارہ وہ بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جن سے پتھری بنتی ہے، دوسرا گردوں کا جو مرض ہے، پتھری بنانے کا جو ان کا میلان ہے وہ وہیں پر رہتا ہے۔ آپریشن تو انہوں نے کر دیا ہے، وہ پتھری تو نکل گئی ہے، لیکن دوبارہ کیوں بنی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ خوراک کھاتے ہیں جس کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو پتھری کو پیدا کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مریضوں کے مزاج میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، ان کے کڈنیز کا علاج کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ان کا جو پتھری بنانے کا میلان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پتھری نکل رہی ہوتی ہے، دوسری طرف ہم علاج کر کے ان کو اس پاور میں لے کر آتے ہیں کہ وہ دوبارہ پتھری نہ بنائیں، اور مریضوں کو ہدایات دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ یقین کیجئے ایک گولی جو آپ پیناڈال کی یا کوئی بھی کھاتے ہیں، یا شوگر کنٹرول کی کھاتے ہیں، یا بلڈ پریشر کی کھاتے ہیں، وہ کتنی سی ہوتی ہے؟ اگر وہ آپ کے جسم کے اندر اثر کر رہی ہے تو یہ جو ہم کھانے کھا رہے ہیں، بازاروں میں کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، تقریبات میں کھا رہے ہیں، کیا ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہے۔ تو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ چینج لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ سکون لا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بالکل پرسکون بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو انجوائے کیجئے، انشاءاللہ یہ بیماریاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ ایک دن ہر انسان نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہر انسان کو موت تو آنی ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہمیں سکون سے موت آئے، ہم پرسکون زندگی گزاریں۔ یہ جو ہر مریض ہائے ہائے کر رہا ہے، بہتر ہے اس کی جگہ پہ وہ اللہ اللہ کرے اور پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزارے، اپنے وسائل جو ہیں وہ میڈیسن پہ نہ لگائے، ٹیسٹوں پہ نہ لگائے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں ایسی خوراکوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور میں ایسی آپ کو خوراکیں بتاؤں گا، ایسی فوڈز بتاؤں گا جو ہمارے پینکریاز کو دوبارہ سے ایکٹیو کر دیں گی، وہ خود انسولین بنانا شروع کر دے گا۔ نہ تو ہمیں انسولین لگانی پڑے گی، نہ ہی ہمیں شوگر کی گولی کھانی پڑے گی۔ لیکن یہ 1-2 دن میں نہیں ہوگا، یہ ہفتے 2 ہفتے میں نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے، اور 3 سے 4 ماہ یا کم از کم 2 ماہ آپ نے ہماری ہدایات پہ عمل کرنا ہے۔ آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔